ایک اور بات یہاں پر، جب ہم یہ حدیثیں پڑھتے ہیں اصالِ ثواب والی، تو جو دوست اصالِ ثواب نہیں کرتے یا ہمیں کرنے سے روکتے ہیں، وہ قرآن پاک اٹھا کر سامنے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو اللہ کا قرآن ہے، تم حدیثیں لیے پھر رہے ہو، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے۔ اچھا جی قرآن میں کیا لکھا ہے؟ کہتے دیکھو اللہ فرماتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جو اس نے خود کی ہے، بس۔ اب بھائی جو اس کی اپنی کمائی ہے نا مرنے والے کی، وہ اس کو پہنچتی ہے، بس۔ یہ جو دیگیں پکائیں یہ کمائی کنہوں نے کی؟ تم نے کی، مرنے والے تو نہیں نا پکائی دیگ، نہ وہ چاول خرید کے لایا، نہ اس نے پکائے، نہ صاف کیے، نہ اس نے بانٹے تقسیم کیے، نہ کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ دیگیں پکانا تمہاری کمائی، یہ قرآن پڑھنا یہ کس کی کمائی ہے؟ کس کی محنت ہے؟ تمہاری کمائی ہے۔ یہ پھل فروٹ لے کر رکھنا یہ تمہاری کمائی ہے، ختم شریف پڑھنا یہ تمہاری کمائی ہے۔ اور مرنے والے کو صرف وہ ملتا ہے جو اس کی اپنی کمائی ہے، بس۔ تمہاری کمائی کا اس کو فائدہ۔ لوگ قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں، تو اس کا صحیح مطلب سمجھا دوں میں آپ کو۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ایک چھوٹے چھوٹے دو سوال کرتا ہوں، آپ پلے باندھ لے، بڑے کام آئیں گے۔ جو بندہ آپ کو اصالِ ثواب سے روکتا ہے قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کہ بھائی اس کے عمل ہی اس کو ملیں گے، تمہارے کوئی عمل کا اس کو فائدہ بولو نہیں ہوگا، تو آپ اس سے پوچھیں حضرت والا صرف دیگ ہماری کمائی ہے یا جنازہ بھی ہماری کمائی ہے؟ سبحان اللہ۔ ہاں بھائی، کفن پہنانا یہ کس کی کمائی؟ کس نے کام کیا کفن پہنانے والا؟ ہم نے نا۔ جنازہ کس نے پڑھا؟ ہم نے نا۔ تو پھر اگر ہمارے کسی کام کا فائدہ مرنے والے کو نہیں پہنچتا تو جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ غسل کیوں دیتے ہو؟ کفن کیوں پہناتے ہو؟ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر تم خود بھی دعا کیوں کرتے ہو جبکہ یہ تمہارا عمل ہے؟ بقول تمہارے اگر ہمارے کسی عمل کا مرنے والے کو ثواب نہیں پہنچتا تو جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی مٹی کے اندر ڈال کے آ جائے کرو بھائی، اس کا بھی تو فائدہ پہنچتا ہے نا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس مومن مسلمان کے جنازے کے اندر 100 مسلمان شریک ہو جائیں، جنازہ پڑھ دیں، بخشش کی دعا مانگ دیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا مرنے والا بخشا گیا۔ اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث فرمایا جس کے جنازے میں 40 مسلمان شریک ہو جائیں، جنازہ پڑھ دیں، بخشش کی دعا مانگ دیں، مرنے والا پھر بھی۔ یہ جنازہ پڑھنا کس کا عمل؟ میت کا یا ہمارا؟ ہمارا ہے نا۔ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ عمل ہمارا، فائدہ مرنے والے کو۔ بھائی اگر اس عمل کا فائدہ مرنے والے کو ہو سکتا ہے تو پھر باقی بھی نیکیاں ان کا بھی فائدہ مرنے والے کو بولیے صحیح ہو سکتا ہے بھائی۔ پھر اس آیت کا کیا مطلب؟ آئیے میں اس آیت کا صحیح مطلب عرض کر دیتا ہوں۔ بھائی دیکھیں چیزیں ہیں دو، ایک ہے اللہ کا عدل، کیا؟ اللہ کا عدل، اور ایک ہے میرے اللہ کا فضل۔ کیا ہے؟ فضل۔ اللہ نے دونوں بیان کیے قرآن میں، دونوں۔ اچھا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو فرشتے کتنے گناہ لکھتے ہیں؟ ایک۔ یہ کیا ہے؟ عدل۔ کیا ہے؟ عدل۔ ایک بندہ مارا ہے، اس کو سزا بھی ایک بندہ مارنے کی ملے تو یہ کیا ہے؟ عدل۔ ایک کی جان بچا لی اس نے، اس کو سارے لوگوں کی جان بچانے کا ثواب ملے، یہ کیا ہے؟ بولے۔ غلطی ایک، پھینٹی بھی ایک، یہ کیا ہے؟ عدل۔ نیکی ایک، ثواب 10 گنا، یہ کیا ہے؟ اور بھائی اس آیت کا تعلق گناہ کے ساتھ ہے۔ کس چیز کے ساتھ ہے؟ گناہ کے ساتھ۔ انسان کو اگر اللہ سزا دے گا نا تو اللہ ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا۔ اگر اللہ سزا دے گا بھی تو اتنی جتنا جرم کیا ہے، زیادہ میں نہیں کہتا، یہ بھی اللہ فرماتا ہے قرآن میں۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ فرمایا جو بندہ ہماری بارگاہ میں ایک گناہ لے کر آئے گا، ایک غلطی لے کر آئے گا، تو فلا یجزا الا مثلھا، اس کو سزا صرف اس کے گناہ کی مثل ملے گی، ڈبل، زیادہ، الا مثلھا وہم لا یظلمون، اس پر کوئی ظلم کیا جائے گا۔ یہ ہے عدل۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، پیچھے سے اولاد گناہ کرتی رہے، ان کے گناہ کی نوست باپ پر نہیں پڑے گی۔ بھائی کوئی بندہ مر جائے، لوگوں کو کہہ گیا تھا میرے مرنے پر ماتم نہ کرنا، کپڑے مت پھاڑنا، شریعت کی حد کو کراس مت کرنا، اگر بعد والے حدیں کراس کرتے رہیں، گناہ کے کام کرتے رہیں، تو ان کی غلطیوں کی سزا اس کو نہیں ملے گی۔ لیکن جہاں تک اللہ کے فضل کا تعلق ہے، بعد والے اگر نیکیاں کرتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں اولاد بھی صدقہ جاری ہے، نیکیاں اولاد کرے گی، ثواب ابا جی کو قبر میں ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک نیکی لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ تو ایصال ثواب کا جو تعلق ہے نا، یہ اللہ کے عدل سے نہیں، اس کا تعلق میرے اللہ کے فضل سے ہے۔ کس چیز سے ہے؟ ابھی ہم نے جب دعا مانگنی ہے تو کیا مانگنا ہے؟ اللہ کی رحمت اور فضل مانگنا ہے یا عدل مانگنا ہے؟ بولے فضل مانگنا ہے نا، اللہ کا عدل ہے۔ اور کبھی غلطی سے بھی اللہ سے اس کے عدل کا سوال نہ کرنا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، ساری زندگی نیکیاں کی، پہاڑ پہ رہتا تھا اکیلا، کوئی انسان اس کے پاس نہیں۔ صبح اٹھتا اللہ 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 کرتے شام ہو جاتی، سو جاتا، صبح اٹھتا پھر اللہ اللہ کرتے شام ہو جاتی۔ اللہ نے اس کے پاس آس پاس درخت اگائے ہوئے تھے، درختوں کی ٹہنیاں عین اس کے منہ تک لٹکی ہوئی تھی آدمی کے۔ بس بیٹھا بیٹھا جب بھوک لگتی ایسے پھل توڑا، کھا لیا، چشمہ ساتھ بہتا ہے، پانی پی لیا، نہا لیا، دھو لیا، ساری زندگی ایسے گزار دی۔ 400 سال زندگی پائی۔ کتنے؟ 400 بولو 400 سال زندگی پائی، اللہ اللہ کرتے گزار دی۔ کوئی ہوتا تو چغلیاں کرتا نا، کوئی ہوتا تو ٹھگی لگاتا نا، کوئی ہوتا تو فراڈ کرتا نا، کوئی ہوتا تو غلطی گناہ کرتا نا۔ اکیلا تھا، ساری زندگی نیکیوں کے اندر گزر گئی، کوئی گناہ نہیں کی۔ جب قیامت والا دن آئے گا تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا میرے فرشتوں یہ بندہ بڑا نیک ہے، ایسا کرو میری رحمت کے صدقے میرے بندے کو پکڑ کے جنت میں ڈال دو۔ کس چیز کے صدقے؟ میری رحمت کے صدقے۔ تو جب اللہ فرمائے گا نا میری رحمت کی وجہ سے، میری رحمت کے صدقے جنت میں ڈالو، بندہ اکڑ جائے گا، یا اللہ 400 سال اللہ اللہ کی ہے، میرے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں، یہ کیا لوگ سمجھیں گے کہ رحمت کے صدقے جا رہا ہوں؟ یا اللہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں بھیج، میرے اتنے عمل ہیں، کوئی گناہ نہیں، میرا حق بنتا ہے میں جنت میں جاؤں، اعمال کی وجہ سے جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے اچھا کتنے کا عمل کیے ہیں؟ کہے گا یا اللہ 400 سال۔ فرشتو ذرا تکڑی رکھو نا، ایک طرف 400 سال کے سجدے رکھو اور ایک طرف میری ایک نعمت آنکھ رکھو، ترازو اٹھاؤ، چیک کرو میری نعمت زیادہ بھاری ہے یا اس کے سجدے زیادہ بھاری ہیں۔ یہ قیامت والے دن ہوگا جب ترازو اٹھایا جائے گا، اس بندے کے 400 سال کے سجدے اور عبادتیں
ہلکی پڑ جائیں گی، اللہ کی ایک نعمت آنکھ والی بھاری پڑ جائے گی۔ تو اب اللہ فرمائے گا فرشتوں، اس بندے نے عدل مانگا تھا، اب میری عدل کا تقاضا ہے، اس نے تو ایک نعمت کا بھی پورا حق ادا نہیں کیا، تو باقی نعمتوں کا قرضہ اس کے سر باقی ہے نا، چلو اس کو پکڑو جہنم میں پھینک دو۔ جب اللہ یہ فیصلہ فرمائے گا تو وہ بندہ روئے گا، کرلائے گا، پٹے گا، یا اللہ تیری مہربانی معاف فرما دے، غلطی کر بیٹھا ہوں، یا اللہ مجھے تیرا عدل نہیں چاہیے، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، مجھے اپنے فضل سے اپنی جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ اللہ پھر فرمائے گا فرشتوں چلو معاف کیا میں نے، میرے بندے کو میری رحمت اور میرے فضل سے جنت میں داخل فرما دو۔ تو اللہ سے ہم کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت مانگتے ہیں، عدل کیوں؟ اس لیے عدل کریں تاں تھر تھر کمبن، اونچیاں شاناں والے، او فضل کریں تاں بخشے جاون، اوے میں ورگے منہ کالے۔ سبحان اللہ کہہ لو بھائی۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کی تشریح میں مفسرین فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا نا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کیا ہے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں نہیں، کافروں کے بارے میں ہے، کہ کافر مر جائے، منافق مر جائے، بے ایمان مر جائے، پیچھے سے لاکھ ختم دلاؤ، لاکھ دعائیں مانگو، لاکھ مرتبہ جنازہ پڑھ لو، مرنے والا اگر کافر ہے تو کوئی جنازہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، کوئی دعا اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ تم جتنی مرضی محنتیں کر لو، اگر مرنے والا کافر ہے اس کو کوئی فائدہ پہنچتا بولو نہیں۔ اب اسی آیت کی تفسیر میں ایک حدیث سنیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا ابا فوت ہو گیا ہے، اس نے ہمیں کہا تھا، ہم دو بھائی ہیں، میں مسلمان ہوں، میرا بھائی ابھی کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، تو ہمارا باپ کافر تھا مرنے والا، مرتے وقت ہمارے باپ کافر نے کہا تھا میں مر جاؤں نا تو میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا، اس کا ثواب مجھے پہنچے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عجیب گل نہیں، کافر منی بیٹھے ہیں۔ تو کافر کہہ رہا ہے، مشکاہ شریف میں حدیث ہے، میں مر جاؤں تو میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا، 50 تم کرنا عمر، اور ہشام 50 تم کرنا، میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا اگر میں مر جاؤں۔ باپ مر گیا، جو اس کا کافر بیٹا تھا ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، تو اس نے جلدی جلدی 50 غلام خریدے، والد کی طرف سے آزاد کر دیے۔ جو مسلمان بیٹا تھا اس نے کہا نا جی نا، جب تک میں سرکار سے پوچھ نہ لوں میں تو یہ کام نہیں کروں گا۔ آگے حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میرا ابا مر گیا، اس نے کہا تھا 100 غلام آزاد کرنا، 50 میں 50 میرا بھائی، تو اس نے تو 50 کر دیا، آقا میں کروں فائدہ پہنچے گا؟ کیا اس کو فائدہ پہنچے گا؟ اب اللہ کے محبوب نے تاریخی فیصلہ فرما دیا، یہ الحمدللہ تاریخی فیصلہ ہے آمنہ کے لال کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو کان مسلمن، کیا فرمایا؟ یہ الفاظ وہ مبارک الفاظ ہیں جو حضور کی زبان سے نکلے، آپ بھی پڑھ لو، لو کان مسلمان، فرمایا لو کان مسلمان او صدقتم عنہ او حججتم عنہ او عتقتم عنہ، فرمایا اگر مرنے والا مسلمان ہو اس کی طرف سے حج کرو ثواب پہنچ جاتا ہے، اس کی طرف سے غلام آزاد کرو ثواب پہنچ جاتا ہے، اس کی طرف سے صدقہ کرو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا اگر مرنے والا مسلمان ہو پھر ثواب پہنچتا ہے، بے ایمان ہو پھر ثواب پہنچتا بولو نہیں۔
لو جی ٹائم بالکل قریب ہو رہا ہے، ایک اور بات کا جواب دے دوں۔ چلو کچھ دوست کہتے ہیں چلو بھائی ٹھیک ہے، حدیث شریف میں آ گیا مرنے والے کی طرف سے حج کر سکتے ہو کر لو، مرنے والے کی طرف سے روزہ رکھو رکھ سکتے ہو رکھ لو، صدقہ کرو کر سکتے ہو کر لو، سارا کچھ کر سکتے ہو، لیکن روٹی سامنے رکھ کے پڑھنا یہ تم نے کہاں سے نکال لیا؟ کیا سرکار نے کبھی سامنے کھانا رکھ کے پڑھا کچھ؟ اچھا پھر تیز لوگ اتنے ہوتے ہیں، اتنے تیز ہوتے ہیں، ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے صبح و شام نبی پاک کے ساتھ رہتے تھے۔ حقیقت ہے لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، نبی پاک نے یہ نہیں کیا۔ بھائی تجھے کس نے بتایا؟ کیا قرآن میں آیا نبی پاک نے یہ نہیں کیا؟ نبی پاک نے جنازے کے بعد دعا نہیں مانگی۔ بھائی کہاں لکھا نہیں مانگی؟ منہ مانگا اس کو انعام دوں گا جو مجھے ایک حدیث صحیح پیش کر دے جس میں لکھا ہو نبی پاک نے جنازے کے بعد دعا نہیں مانگی۔ جب ایسی بات قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں تو تم کس منہ سے اپنی طرف سے کہہ رہے ہو کہ نبی پاک نے نہیں مانگی؟ اگر حضور نے مانگی ہوئی تو سمجھ آئی نا؟ اپنی طرف سے تیر نہیں چلاتے بھائی سرکار نے نہیں مانگی، سرکار نے یہ نہیں کیا وہ 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 نہیں کیا۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے لمبی چھوڑنے کی، ایسے نہیں کہتے۔ ایک مفتی صاحب ہے، حالانکہ ہمارے حصے کے نہیں ہیں، وہ کسی اور حصے کے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ٹبر سارا کملا ہوا پڑا ہے، خواہ مخواہ چھکے مارتے ہیں نبی پاک نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ بھائی کہاں لکھا ہے؟ کیا تم نبی پاک کے ساتھ ہے؟ تم جو کہتے ہو جنازے کے بعد دعا نبی پاک نے نہیں مانگی، تو مفتی صاحب اپنے مریدوں سے شاگردوں سے اپنے پیر بھائیوں سے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی تمہیں کس نے بتایا کہ نبی پاک نے جنازے کے بعد دعا نہیں مانگی؟ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنا تو خود اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کھانے کے اوپر کچھ رکھ کے سرکار نے نہیں پڑھا۔ بھائی کیسے نہیں پڑھا یار، کمال کرتے ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، تبوک کا موقع ہے، تو پانی ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا، سفر بھی باقی ہے، صحابہ پریشان ہیں، کیا کریں اب؟ تو صحابہ نے مشورہ کیا، حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، آقا اگر اجازت ہو تو ہم اونٹ ذبح کر لیں کھا لیں؟ فرمایا ہاں کر لو۔ اجازت مانگی تو فرمایا ہاں کر لو۔ صحابہ کرام اونٹوں کو پکڑ کر نہر کرنا ہی چاہتے تھے، ذبح کرنا ہی چاہتے تھے، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، کیا کرنے لگے ہو میرے بھائیو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم ان اونٹوں کو ذبح کرنے لگے ہیں، تمہیں نہیں پتا کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں، کچھ کھائیں گے تو آگے چلیں گے نا۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا کچھ کھا تو لو گے اونٹوں کو، پھر سامان کہاں لادو گے؟ سامان کون اٹھائے گا؟ آگے کا سفر کون کرے گا؟ یہ کوئی بات ہے تم اونٹوں کو اپنی سواریوں کو ذبح کر کے کھانے لگے ہو؟ ایسا نہ کرو بھائی، ہم نے تو سرکار سے اجازت مانگی ہے، حضور نے اجازت عطا فرمائی، اس لیے تو ہم ایسا کرنے لگے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا تم حضور کے پاس گئے تھے؟ جی گئے تھے۔ اچھا تم نے یہ اجازت مانگی؟ ہاں مانگی۔ حضور نے دے دی۔ اچھا تم نے کچھ اور نہیں مانگا؟ نہیں کچھ اور نہیں مانگا۔ فرمایا رکو میں ابھی آیا۔ حضرت عمر آگے سرکار کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام اونٹوں کو نہر کرنا چاہتے ہیں، ذبح کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ اگر یہ اونٹوں کو ذبح کر کے کھا لیں گے آگے کا سفر کیسے کریں گے، واپسی کا سفر کیسے کریں گے، سامان کون اٹھائے گا؟ فرمایا عمر پھر تم کیا چاہتے ہو؟ یہ سرکار نے فرمایا عمر ہے تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں آپ اعلان فرما دیں کہ لشکر کے اندر جس کے پاس جو چیز ہے دسترخوان لگائیں، سارا کچھ اس کے اوپر جمع کر دیں۔ یا رسول اللہ آپ کی برکت ہے تو ہم دیکھتے آئے ہیں نا، بس سارا کچھ جمع ہو جائے گا، آپ کرم فرمائیں گے اللہ اسی کے اندر برکت ڈالے گا، سب کو پورا آ جائے گا۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ فرمایا عمر اعلان کر دو۔ حضرت عمر نے فرمایا او قافلے والو، لشکرو، حضور کے غلاموں سن لو، سرکار کا آرڈر ہے جس کے پاس پینے کا کھانے کا جو کچھ بھی ہے سارا کچھ لے کر اس دسترخوان کے اوپر ڈال دو۔ 30,000 کا لشکر ہے، سب نے اپنے مشکیزیں جھاڑے، اپنی چیزیں برتن خالی کیے تو چھوٹی سی ڈھیری لگی کھجوروں کی۔ اب حضرت عمر فرماتے ہیں جب سرکار کی بارگاہ میں نے عرض کیا نا آقا آپ کرم فرمائیں، تو سرکار نے اس کھجوروں کی ڈھیری کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے، آنکھیں بند کی، اور سرکار نے کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں ہم نہ سن سکے کہ کیا پڑھا، سرکار نے اس کے اوپر کچھ پڑھا۔ پھر فرمایا میرے غلاموں آ جاؤ، میرے ہاتھ کے نیچے سے
نکال نکال کے کھاتے جاؤ، اللہ اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ 30,000 کے لشکر نے، ہر ایک نے جتنا دل کیا، ہمارے آقا کے ہاتھ کے نیچے سے کھجوریں نکال کر کھائیں، لیکن ختم۔ اب بتاؤ سرکار نے اس کھانے کی چیز پر کچھ پڑھا کہ نہ پڑھا؟ بولو بولو، پڑھا نا؟ تو پھر اللہ نے برکت دی کہ نہیں دی؟ دی ہے۔ تو پتہ چلا پڑھائی والی روٹی، پڑھائی والی کھانے کی چیز کھانا، یہ تو میرے آقا کے صحابہ کی سنت ہے، اور کھانے پر پڑھنا یہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث سن لیں۔ پریشان رہتے تھے ہم کہ لوگ خاص طور پہ اس روٹی کی مخالفت کیوں کرتے ہیں جس پر قرآن پڑھا جاتا ہے؟ اسی روٹی کی مخالفت کیوں بھائی؟ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ آگے پیچھے کے لنگر کھا جائیں گے، اس روٹی پہ آ کے مسئلہ بن جاتا ہے بھائی یہ روٹی کیوں کھائیں؟ تو سن لیں ایک حدیث۔ پریشان تھا میں کہ وجہ کیا ہے، حدیث پڑھی تو وجہ سامنے آ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، حضور بھی پاس ہی جلوہ فرما ہیں، کھانا کھاتے رہے، جب ایک لقمہ بچ گیا نا تو صحابی نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جب یہ پڑھا تو سرکار مسکرا دیے۔ نبی کریم علیہ السلام جب مسکرائے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیر تو ہے، آپ مسکرائے کیوں؟ کیا بات ہے۔ فرمایا جب یہ روٹی کھانے لگا نا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، بھول گیا تھا، شیطان بھی ساتھ لگ گیا، یہ بھی کھاتے رہے، شیطان بھی کھاتا رہا۔ جب بالکل آخری لقمہ آیا تو اس کو یاد آیا اوہو بسم اللہ نہیں پڑھی، اس نے فوراً پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ پڑھا تو فرمایا جتنا کچھ شیطان نے کھایا پیا تھا سارا پھینک دیا، الٹی کر دی۔ تو سرکار فرماتے ہیں شیطان کے الٹی دے کر مجھے ہنسی آ گئی، مجھے بھی یہ حدیث پڑھ کے ہنسی آ گئی، واہ کملی والیا فیصلہ کر دیتا شیطانہ نو پڑھائی والی روٹی پچ دی۔ بولو یہ تو مسلمانوں کو پچتی ہے، صحابہ کو پچتی ہے، صحابہ کے غلاموں کو پچتی ہے نا، اس لیے فخر سے کھاتے ہیں بھائی الحمدللہ۔ لو جی یار زندہ صحبت باقی، اللہ تعالیٰ یہ میری گزارشات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔